اور ہم نے انسان کو سنے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں سنے ہوئے گارے کی سوکھی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، جب میں اسے پورا بنا لوں اور اسے اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے کہا اے ابلیس تجھے کیا ہوا، تو سجدہ کرنے والوں میں سے شامل نہ ہوا؟ ابلیس نے کہا میں ایسا نہیں کہ انسان کو سجدہ کروں، اسے تو نے سنے ہوئے گارے کی سوکھی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کہا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور بے شک تم پر بدلے کے دن تک لعنت ہے۔ ابلیس نے کہا اے میرے رب تو مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے کہا تجھے مہلت دی جاتی ہے اس مقرر وقت کے دن تک۔ انسان کا وجود دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم اور دوسرے روح۔ جسم تمام تر زمینی مادوں سے بنا ہے۔ انسانی جسم کا تجزیہ بتاتا ہے کہ وہ انہی اعضاء کی ترکیب سے بنا ہے جسے عام طور پر پانی اور مٹی کہتے ہیں۔ گویا جسم کے اعتبار سے جسم سراسر ایک بے حیات اور بے شعور وجود کا نام ہے، مگر جب اللہ اس کے اندر اپنے پاس سے روح ڈال دے تو اچانک یہی جسم ایسی صلاحیتوں کا حامل بن جاتا ہے جو معلوم کائنات میں کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں۔ یہاں دوسری مخلوق وہ ہے جسے جن کہتے ہیں۔ جن انسان کے حریف ہیں، جن آگ کے شعلے سے بنائے گئے ہیں، گویا کہ وہ عین اپنی پیدائش کے اعتبار سے جلانے والی مخلوق ہے۔ جس طرح مٹی والی زمین اپنے آپ کو آگ والی سورج سے دور رکھتی ہے تاکہ وہ جل نہ جائے، اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جنوں سے بچائے، ورنہ وہ اسے اخلاقی اور دینی اعتبار سے جلا ڈالیں گے۔ ابلیس نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ بظاہر یہ بتائی کہ انسان میرے مقابلے میں کم تر ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کی وجہ خود ابلیس کا اپنا احساس کمتری تھا۔ وہ دیکھ کر جل اٹھا کہ میں پہلے سے کائنات میں ہوں اور مجھے یہ عزت نہیں ملی کہ تمام مخلوقات سے مجھے سجدہ کرایا جائے، اور انسان جو ابھی پیدا کیا گیا ہے اسے تمام مخلوقات سے سجدہ کرایا جا رہا ہے۔ اس نے انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ انسان مجھ سے کمتر ہے کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ کا مستحق دراصل میں تھا، پھر غیر مستحق کی عزت افزائی کو میں کیوں کر تسلیم کروں؟ یہی گھمنڈ اور حسد تمام اجتماعی خرابیوں کی جڑ ہے۔ موجودہ دنیا میں ایسے موقع انسان کے سامنے بار بار آتے ہیں۔ جو شخص ایسے موقع پر جلن کی نفسیات میں مبتلا نہ ہو اس نے فرشتوں کی پیروی کی، اور جو شخص جلن کا شکار ہو جائے وہ گویا شیطان کا پیروکار بنا۔ انسان کے تخلیق کے بعد واقعات نے جو رخ اختیار کیا اس نے شیطان کو مستقل طور پر دشمن بنا دیا۔ اب قیامت تک کے لیے آدمی شیطان کی زد میں ہے۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ قابل لحاظ بات یہ ہے کہ وہ شیطان کے فریب سے چوکنا رہے۔ موجودہ دنیا میں یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کی کامیابی کا فیصلہ بھی ہو رہا ہے اور اسی مقام پر اس کی ناکامی کا بھی۔